میں آج آپ کو جو ہم نے عربی بین چلائی تھی، عربی بین میں جو ہم نے 7 ڈیمانڈیں رکھی تھی، جس میں پہلی ڈیمانڈ جو ہے وہ اردو کی جو یعنی نئے سال پر منظور ہوئی ہے اور اردو میں نشریات آئی ہے. میں اس پر بہت ساری یعنی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، لیکن خدا کا شکر یہ ہے کہ اس وقت جب ہم نے عربی بین 2012 میں لی تو میں ڈیوڈ کا شکر گزار ہوں کہ ڈیوڈ نے اس وقت یعنی عربی بین لے کے دی. اس پر ہم نے یعنی بڑا یعنی مطلب ہے کہ 2 ماہ 4 دن تک ہم مینہٹن یونائٹڈ نیشن کے چکر لگائے، اس لیے کہ تاکہ یادداشت کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے. اور اس وقت تقریباً میری ویب سائٹ پر یعنی امریکہ کے 70,000 جو امریکنز تھے، انہوں نے میری اس یعنی اپنا یعنی جو تھی عربی بین جو چل رہی تھی اسے یعنی اپنا یعنی اپریشیٹ کیا تھا اس ہماری موومنٹ کو. تو اس وقت ہم جو یادداشت دینے کے اور اس کے بعد یعنی یادداشت دینے کے بعد وہاں کے جو یعنی ایڈوائزر تھے، ایڈوائزروں نے کہا کہ پہلے یعنی آپ ہیں جو کہ حضور پاک کے یعنی اس میں آپ نے پوائنٹ رکھا ہوا 7 پوائنٹوں میں حضور پاک کی یعنی جو فلم بنی تھی اس پر، اور آپ نے یعنی اردو پر، اور اس کے علاوہ یعنی ہمارے الیکشن پر، الیکشن اور سلیکشن پر، اور اس کے علاوہ ہماری یعنی اپنا جو ہے یونیورسٹی پیس پیس یونیورسٹی کے بارے میں یعنی 7 پوائنٹ ہے وہ جو کہ لیٹر میں وہاں پر لکھے. تو یہ بڑی قربانی تھی، بہت بڑی قربانی تھی. یہ یعنی میری سسٹر نے بھی اس میں اپنا حصہ یعنی کنٹریبیوشن بہت بڑی ڈالی. اسی طرح قوم نے وہاں پر یعنی تقریباً کافی یعنی بڑی وہ موومنٹ تھی. میں شکر گزار ہوں کہ ہم نے یادداشت دی اور آج 8 سال کے بعد اس کا رزلٹ نکلا ہے. اور آگے جو ہمارے 7 پوائنٹوں میں سے 6 پوائنٹ ہیں وہ بڑے مؤثر ہیں. میں خاص طور پر اس وقت ڈیوڈ نے جو یعنی عربی بین جو تھی 30 سال پرانی عربی بین تھی، کیونکہ پرائز کے حساب سے ہمیں کم پیسوں والی لینی تھی، لیکن وہ 30 سال پرانی میں نقصان یہ تھا کہ اس میں وہ نہیں تھی، ہیٹ نہیں تھی. اور ہم نے کرسمس اور نیا سال یعنی اپنی اس عربی بین میں اس سین کو یاد کرتا ہوں، 3 رضائیاں لی اور اندر عربی بین میں یعنی 3 یعنی کوٹ اور پینٹیں پہن کر بیٹھا، لیکن پھر بھی ٹھٹر رہا تھا. لیکن نئے سال کے موقع پر میری جے سالک بھی میرے ساتھ رہی، اور وہ وین میں ہم دونوں ہی تھے. اور وہ وین جو ہے اس میں میری مسز بھی اتنی یعنی سردی میں ٹھٹھرا رہی تھی. میں سمجھتا ہوں اس کی قربانی کو یعنی میں اسے یاد رکھتا ہوں کہ وہ سین کیا تھا. خدا کا شکر ہے کہ ہم آخر یادداشت دینے میں کامیاب ہو پائے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اور میں یعنی آپ سے عنقریب یعنی آپ سے ملاقات ہوگی. اور ہمارا جو یعنی سیٹلائٹ پر جو ٹی وی جو چل رہا ہے یعنی وہ جو مطلب پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں، وہ اس کے ذریعے بھی آپ تک ہمارے پیغام پہنچیں گے. میں اس کے ساتھ ہی آپ کی کامیابی پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. پاکستان زندہ باد. اور کبھی موقع جو میں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ اردو کو 7ویں زبان ہی قرار دیا جائے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی 6 زبان ہے. 6 زبان جو ہے وہ ہنسا نامکمل ہے، اور یعنی ببلیکلی لوگ جو ہے 6 کے ہنسے کو بیٹر نہیں سمجھتے. 7 جو ہے اس سے کاملیت آتی ہے، مکمل ہوتا ہے. اسلام کے اندر، اسلام خانہ کعبہ کے اندر 7 چکر لگاتے ہیں. اس کے علاوہ ہندوازم کے یعنی اپنا یعنی شادی کے وقت 7 پھیرے لگاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کرسچینٹی میں اور اس کے بعد روحانیت میں آپ جائیں، 7 آسمان، 7 سمندر، 7 یعنی 7 سال سے روشنی کرے. میں سارا یعنی پوری رات میں 7 پر بول سکتا ہوں. اور شاید میری زندگی میں اگر موقع ملا تو میں پھر یونائٹڈ نیشن میں خطاب کروں گا اور اس کی ٹرانسلیشن ہوگی. لیکن کیونکہ میں اپنے لہجے میں دنیا نے جو ترقی کی ہے، جتنے بھی اپنی ترقی کی اپنی زبانوں میں ترقی کی ہے، اور یہ اس ترقی کو آپ یعنی جو منی کو ترقی سمجھتے ہیں وہ ترقی نہیں ہوتی. ہیومینٹی جو ہے، پیس جو ہے، یعنی لو جو ہے، یعنی یہی جو ہے یہ انسان کا سرمایہ ہے. اور وہ بیسک تھیوری جو ہے وہ آپ کو اپنے کلچر اور اپنی لینگویج میں ملے گی.
آمد ہمارے لیے باعث برکت ہے، اور میں آج بڑا پراؤڈ ہوں کہ میں ایک یونائٹڈ نیشن کے سامنے اپنے ایونٹ کو، اپنے مقصد کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس تقریباً انٹرنیشنل میڈیا موجود ہے، اور میں شکر گزار ہوں۔ اس میں ہمارے اپنا میڈیا، اردو زبان والا اور انگلش زبان، وہ زبان جو کہ پوری دنیا میں وہ جا سکتی ہے ہماری آواز۔ اور آج اسپیشلی میں، کیونکہ ہم قومی جو یعنی دعا ہے، یعنی ہر مذاہب میں آغاز جو ہے وہ دعا سے ہوتا ہے، اس لیے دنیا نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم جب بھی، کیونکہ یعنی اپنی جو کنٹریز میں ہوتے ہیں اس میں ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں ہر مکاتب فکر کے لوگ ہوتے ہیں، لہٰذا کنٹریز نے اپنی قومی ترانہ، جسے کہتے ہیں ایکچولی قومی ترانہ نہیں ہوتا، وہ ایکچولی قومی پریئر ہوتی ہے، نیشنل اینتھم کو وہ قومی پریئر ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم آغاز کرنے سے پہلے خداوند کا نام لیں گے، اور ہم نے ایک نیشنل اینتھم میں اپنا یعنی وہ اب جو اس سے پہلے تھا وہ ہمارا نیشنل اینتھم ہے، اور اس کے بعد ہم یعنی چاہیں گے کہ اسے باقاعدہ طور پر، اس کے بعد امریکن اینتھم، کیونکہ ہم اس کنٹری میں بیٹھے ہیں، یہ اس بات کو بھی اگر وضاحت نہ کی جائے کہ جو لوگ وزٹ پر آتے ہیں ان کو جو ویزا پرووائڈ کیا جاتا ہے اس میں ان کو پولیٹیکل رائٹ سے مراد ہے کہ انہیں اپنی عبادت، اپنی اویئرنیس دینے کا یہ جو موقع، یہ ایک بہت بڑی گریٹنس ہے اس کنٹری کی کہ اس کنٹری میں آ کے یعنی آدمی اپنی آواز جو ہے وہ بلند کر سکتا ہے، وہاں پر کوئی اس پر پابندی نہیں ہے۔ پیس پرائز کے لیے نامینیٹ ہوا، ایک بھی زمین نہیں، کرپشن نہیں، پلاٹ نہیں، قرضہ نہیں، لوٹ مار نہیں، اسلحہ لائسنس نہیں، اور شراب پرمٹ وہاں پاکستان غیر قانونی پرمٹ سے مراد کیا ہے کہ پرمٹ لیگل ہے، اور جو شراب لہٰذا ہم وہاں پر اس قسم کی غیر قانونی جو اقدام ہے ہم اس کی بھی حمایت نہیں کرتے۔ اور میں شکر گزار ہوں خاص طور پر شفقت صاحب کی ٹیم کا۔ آج اگر کچھ دوست نہیں آئے، ہم نے کوئی انویٹیشن نہیں دیا، یہ ہمارا فالٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فالٹ کی بھی اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جذبہ، چلے تھے جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا، اور زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان سے وزٹ پر آ کر ایک پیس ریلی مینز پروٹیسٹ کر رہا ہے، شاید انہیں اچھا نظر نہیں آتا ہوگا، شاید ان کا خیال یہ ہوگا، لیکن یعنی آپ نے دیکھا کہ ہم نے کب سے یعنی یہ سارا پروپاگنڈا کر رہے ہیں، مہم کر رہے ہیں، لیکن مجھے کسی نے یعنی یہ ڈیموکریسی ہوتی کہ مجھے کسی نے یہاں پوچھا نہیں ہے، کیونکہ میرے ویزے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں ریلیجس، ہیومن رائٹ کی کسی قسم کی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنے لا کو، بنائے ہوئے لا پر عمل کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بنیادی طور پر ہمیں اپنے یونائٹڈ نیشن کو ایک گرینڈ یعنی گرینڈ فادر کی حیثیت ہے، کیونکہ نیشن جو ہے یعنی پاکستان کا میں مالک ہوں، آنر ہوں، لیکن میں یونائٹڈ نیشن کا بھی مالک ہوں۔ اگر مجھے اس میں سے نکال دیا جائے تو یونائٹڈ نیشن نامکمل ہے، لہذا میں کیونکہ بہت کچھ سپیچ کرنے، لیکن اگر آپ نے سپیچ سننی ہوگی اور اس کے لیے سارے انتظام کیے جائیں گے، سپیچ بھی ہوگی، تدبیر بھی ہوگی، اور سچویشن بھی ہوگی، ماحول بھی ہوگا، ڈائیلاگ بھی ہوگی، ود ڈیلیوری بھی ہوگی، ود امپریشن ہوگا۔ اور کبھی موقع جو میں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ اردو کو 7ویں زبان قرار دیا جائے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی 6 زبان ہے، 6 زبان جو ہے وہ ہنسا نامکمل ہے، اور یعنی ببلیکلی لوگ جو ہے 6 کے ہنسے کو بیٹر نہیں سمجھتے، 7 جو ہے اس سے کاملیت آتی ہے، مکمل ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر، اسلام خانہ کعبہ کے اندر 7 چکر لگاتے ہیں، اس کے علاوہ ہندوازم کے یعنی شادی کے وقت 7 پھیرے لگاتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کرسچینٹی میں اور اس کے بعد روحانیت میں آپ جائیں، 7 آسمان، 7 سمندر، 7 سال سے روشنی کریں، میں سارا یعنی پوری رات میں 7 پر بول سکتا ہوں۔ اور شاید میری زندگی میں اگر موقع ملا تو میں پھر یونائٹڈ نیشن میں
میں خطاب کروں گا اور اس کی ٹرانسلیشن ہوگی، لیکن کیونکہ میں اپنے لہجے میں دنیا نے جو ترقی کی ہیں، جتنے بھی اپنی ترقی کی اپنی زبانوں میں ترقی کی ہے، اور یہ اس ترقی کو آپ یعنی جو منی کو ترقی سمجھتے ہیں وہ ترقی نہیں ہوتی. ہیومینٹی جو ہے، پیس جو ہے، یعنی لو جو ہے، یعنی یہی جو ہے یہ انسان کا سرمایہ ہے، اور وہ بیسک تھیوری جو ہے وہ آپ کو اپنے کلچر اور اپنی لینگویج میں ملے گی. میں اپنی تقریر کو سسپینس میں ہی رکھتا ہوں تاکہ آئندہ آپ کو سننے کے لیے خواہش ہو. اس کے بعد میں آپ کو نیٹ ریزلٹ بھی یہاں لاؤں گا کہ کیا کھویا اور کیا پایا. میں اپنی مسز کے ہمراہ ہم نے اپنے موبائل ہاؤس میں بیڈ وغیرہ سارے اپنے بستر وغیرہ اپنا سارا ساز سامان رکھا ہے. ہم یہی اسی میں رہیں گے، اسی میں سوئیں گے، اسی میں کھائیں گے اور موومنٹ کریں گے. اور دلی خواہش میری یہ ہے کہ میں 107 چکر لگاؤں، کیونکہ 107 چکر جو ہے 7 کیونکہ 100 میں نے ایکسٹرا لگانے ہیں. 7 جو ہے وہ یعنی آپ نے دیکھا خانہ کعبہ کے گرد بھی، اور جو ببلیکلی ہسٹری ہے وہ یعنی فلسطین کی دیواریں گرا تھی وہ بھی 7 چکروں میں گری تھی. لہذا مجھے امید ہے کہ یہ جمود جو ہے یونائٹڈ نیشن کا ٹوٹے گا. یعنی میرا جو تھیسس ہے، میری جو فلسفی ہے، جو میرا ایک یعنی جو میرے یعنی ایک میرا جو یعنی اپنا ہے فلسفہ ہے، جو میری ایک یعنی سوچ ہے، اسے تبدیل کرنا پڑے گا. کس طرح کرنا پڑے گا؟ کیونکہ میرا ویژن زیادہ بڑا ہے. میں پاکستان کو جہاں آپ لے کر جانا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ آپ کا بھی وہی پوائنٹ ہے، میرا بھی. لیکن کچھ راستے ہیں، کچھ راستوں کے ذریعے اگر میں پاکستان میں مائنورٹی کی، پوری دنیا کی مائنورٹی کی آواز ہوں. اس وقت دنیا میں کہیں بھی حجاب کا ایشو ہے، خاکوں کا ایشو ہے، میناروں کا ایشو ہے، ڈنمارک میں ایشو ہے، وہاں کی مسلمان مائنورٹی ہرٹ ہو رہی ہے، امریکہ کی مسلمان مائنورٹی ہرٹ ہو رہی ہے، ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمان ہرٹ ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑی آواز ہے. آپ اسے میں نے 35 سال رات دن صبح شام دوپہر یعنی اس ویژن کے لیے، یہ ویژن کو ساری پارٹیوں کو، اگر میں نے کسی ایک پارٹی کو بڑھاپے میں جوائن کر لیا، سارا گند میرے پہ پڑے گا. مجھے آپ نیک مقصد کے لیے آپ رکھیں. میں سب کو یعنی پاکستان کی میری جو لیڈرشپ کا ویژن ہے میں مناسب نہیں سمجھتا اس وقت، کہ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کی جماعت، تمام جماعتیں جو ہیں وہ میرے ویژن کو، کاز کو، مائنورٹی کی پروموشن جو ہے، بغیر مائنورٹی کی پروموشن کے کوئی حکومت جو ہے، قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے کہا کہ کوئی اقلیتوں کے اعتماد میں لیے بغیر کوئی حکومت نہیں چل سکتی، چاہے وہ امریکہ کی حکومت ہو. یہاں پر تاروں نے 5% بلیک دے تو یہاں کے امریکہ کے پریزیڈنٹ کو معافی مانگنی پڑی تھی. میں قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ آپ مائنورٹی کو آپ اسی طرح سمجھیں. آپ کے ساتھ ہمارے عمران خان صاحب کے لیے، ہماری سب قائدین کے لیے ہماری پریر ہے کہ راہ راست پر آ جاؤ. اور پاکستان ہم نے لاکھوں شہادتیں دی، ماؤں کی عظمتیں لوٹی، بچوں کو نیزوں پہ ڈالا گیا، بھائیوں کی گردنیں گئی، اور ہم نے پاکستان آج دنیا کے نقشے پر جس انداز سے تڑپ رہا ہے وہ آپ کی ضرورت ہے. میں اس سلسلے میں پھر یہ ان دور کی باتیں ہیں، یہ سٹیج پر نہیں، لیکن میں آپ کی اس سفر کو یعنی دل سے خوش آمدید کہتا ہوں. لیکن میرے ویژن میں کمی آئے گی، میری کمزوری بن جائے گی. ایک پارٹی، مجھے تمام پارٹیوں کو اپنے ساتھ، سندھو صاحب کو میں تھوڑا کسی وقت تنہائی میں سارا اپنا ویژن بتاؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ سندھو صاحب یہ بیٹر رہے گا. مجھے پیپلز پارٹی نے سینٹرل کمیٹی میں شامل، اس وقت جب توتی بولتی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، میں نے 70,000 ووٹوں سے محترمہ بے نظیر صاحبہ کو ہرایا ہوا ہے. میں نے نون کو 68,000 ووٹوں سے ہرایا. میں سمجھتا ہوں ایک ہی زمین نہیں، کرپشن نہیں، پلاٹ نہیں، قرضہ نہیں، لوٹ مار نہیں، اور لیڈر کی کوئی پرسنل جائیداد نہیں ہونی چاہیے. ہمیں حضرت عمر فاروق جیسے لیڈر کی ضرورت ہے.
जिस अगर मुल्क बचाने निकले हैं तो सब कुछ हमें, आज मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई बीवी के पास 1 तोला सोना नहीं है, मेरे पास कोई प्लॉट नहीं है, मैंने सब कुछ देकर यानी मैं मुल्क बचाने निकला हूं, और मैं तारिक बिन ज़िया की तरह कश्तियां जलाकर निकला हूं। जो इज्जत मुझे यहाँ आपके थ्रू मिलेगी मैं उसका एहसानमंद रहूंगा, और ये मोहब्बतें मैं पाकिस्तान लेकर जाकर अपने संधू साहब का खिताब, महमूद साहब का मैसेज उन्हें पहुंचाऊंगा। क्या हो, हम मुल्क का इमेज बनाने निकले हैं और हमारे साथ चले। मैं इसके साथ ही कोई गुस्ताखी हो गई हो माफी चाहता हूँ। एक्चुअली मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन का टाइम बचाया है, हालांकि ये जो यहाँ पर जो फॉरनर्स ने तकरीर की है उनसे गुजारिश है कि अगर अपने मोहसिन साहब जो हैं वो उनकी लेना चाहेंगे अपना, क्योंकि मिस हो गए उनकी पिक्चर। मैं साथ ही शौकत साहब का, महमूद साहब का, अपना संधू साहब का, मोहसिन साहब का, सबका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन एक शेर मैं भी जाते जाते छड़ के जाऊंगा। ये है, ये जो उजड़े हुए बागों की बात है। आकाश से बरसे अंगारों से, आकाश से बरसे अंगारों से धरती का सीना जलने लगा। ये किस पे क़यामत आई है, ये किसका सीना जलने लगा। सब मिलकर हम आप बना लेंगे जन्नत उन वीरानों को, चुपचाप गुजरने दे आए दिन आए हुए तूफानों को। कुछ कलियां बचे कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कुछ कलियां हैं जो खिल न सकी, कुछ फूल हैं जो मुरझाए हुए मेरे बंदे। मैं सक्सेसफुल हूं, मैं कहां मायूस हूं। अगर मायूस होता तो मेरे वाल चुके हो गए। 65 साल है, मायूसी कोई नहीं है। 65, मैं मायूस नहीं, लेकिन कुछ कलियां हैं उनके लिए मायूस हूं। कुछ कलियां हैं जो खिल ना सकी, कुछ फूल है जो मुरझाए। आए घर में से तोड़ा, ठहर जरा दम लेने दे। अमेरिका चाहे हुए 6 साल मेहमानों को चुपचाप गुजरने दे। आए दिन आए हो तूफान। शुक्रिया।